بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین اور حضرات۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، اپنی بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے اور اس کی جدائی نے اسے بہت ہی زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر کافی عرصہ روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، وہیں پر کھاتا، وہیں پر پیتا اور وہیں پر ہی سو جاتا۔ اسی طرح اس نے قبرستان میں کافی عرصہ گزار دیا۔ روتے روتے بیوی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معمول سے زیادہ رو ہی رہا تھا تو پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا شخص رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، اے شخص، آپ کیوں رو رہے ہو اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اے حضرت، یہ قبر میری بیوی کی ہے اور میں اپنی بیوی سے بے تحاشا پیار کرتا تھا اور بے تحاشا محبت بھی۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر سکا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، مالک مجھے موت دے دے، میں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ مجھے عرصہ ہو گیا ہے اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ کیفیت دیکھی اور اس کا یہ حال دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے شخص، آپ رو مت، میں آپ کی بیوی کو ایک مرتبہ پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے اور اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں آپ کی بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تم نے رونا نہیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کھونڈا مبارک قبر پر لگایا، پھر اس قبر والے کو کہا کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو پھر وہ قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے حبشی، یہ بتا کہ تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے اور اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسی لیے اس زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے۔ یہ آگ مجھے کھا رہی ہے۔ جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں۔ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پھر اس شخص نے کہا جو پہلے سے ہی وہاں پر رو رہا تھا کہ اے حضرت، یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر تو یہ ساتھ والی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حبشی، اب تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر سے اس قبر میں چلا جا۔ اور وہ حبشی ایک مرتبہ پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اپنا کھونڈا مبارک قبر پر لگایا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اور اب قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے نکلی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اس کے شوہر نے اس کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت، یہی وہ میری بیوی ہے جسے میں دل و جان سے پیار کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جا، اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز سے رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ اس نے کافی عرصے سے سکون کی نیند نہیں لی تھی۔ اب اس پر نیند کا غربہ طاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا، کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں، میں تمہاری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ جب اس عورت کی اس شہزادے پر نظر پڑی تو یہ خوبصورت عورت اس کی دیوانی ہو گئی۔ جب شہزادے کی اس عورت پر نظر پڑی تو وہ بھی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ دونوں ہی اشارے اشارے میں بات کی
اور اس عورت نے اپنے خامند کا سر زمین پر رکھا اور اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور اس شہزادے کو کہا کہ میری خواہش ہے، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ تو اب اس شہزادے نے اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب اس کی شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں۔ وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میری محبت کہاں گئی، میرا پیار آخر کہاں گیا۔ ایک مرتبہ پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر وہ پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک شہزادے کے پاس کھڑی ہے۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئی؟ تم تو میری بیوی ہو۔ تو پھر اس شہزادے نے کہا کہ اے شخص، کون سی تمہاری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا، تو میری لونڈی ہے یا اس کی بیوی؟ تو بیوی نے کہا کہ میں تمہاری بیوی نہیں، میں تو بلکہ اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل ہی رہا تھا۔ تو اچانک ایک مرتبہ پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، اے حضرت، آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تمہاری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، کیا تم اس کی بیوی نہیں ہو؟ کیا تم اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے مالک، جس طرح تم نے اسے زندہ کیا اسی طرح پھر سے اسے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مرتبہ وہ عورت پھر سے مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی گناہ گار سیاہ کار بن کر مرا، بلکہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا، جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور فرمایا کہ جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے اور کفر کی حالت میں ہو، جو کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے مری، لیکن جب وہ اٹھی تو کفر کی حالت میں تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس آدمی پر رکھا اور کہا کہ کاش تم نے عشق میرے رب کریم سے کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ تم نے محبت میرے کریم رب سے کی ہوتی۔ تم عرصہ دراز سے اس کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا اور اپنا سکون خراب کر دیا، اپنا سب کچھ تباہ کر دیا۔ کاش تم یہی عشق اپنے رب سے کر لیتا، تمہیں حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کی تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور ان جیسے عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ رہتی۔ بے وفاؤں سے عشق تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، ساری ساری رات اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ساری رات تو مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، اچھا یہ بتا کبھی تمہیں اللہ کی طرف سے جواب ملا ہے یا نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو آج تک کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر شیطان نے کہا کہ تمہیں اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، تو جا کر میٹھی نیند سو جا۔ وہ شخص شیطان کی باتوں میں آ گیا اور مصلی کو اٹھا کر سائیڈ پر رکھ کر سو گیا۔ پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ خواب میں اس کو کوئی کہنے والے نے کہا، اے شخص، تمہیں کس نے کہا کہ ہم تمہیں جواب نہیں دیتے؟ جب تو اللہ کہتا ہے اور جب تم دوسری مرتبہ اللہ ہو کہتا ہے، وہی تو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ تیرے ایک مرتبہ اللہ کہنے پر تیرے اندر اتنا لذت ڈال دی جاتی ہے، تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں۔ تیرے ایک مرتبہ اللہ کہنے پر دوسری مرتبہ تو خود بخود مجبور ہو جاتا ہے اللہ ہو کہنے پر۔ اللہ ہو تو ہمارا جواب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل حقیقت پاکیہ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔